بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفات فاطمہ زہرا سلام علیہا۔ نبی اکرم کی وفات کے بعد معتبر روایات کے مطابق 6 ماہ گزرنے کے باوجود باپ کے غم میں بی بی فاطمہ کے آنسوؤں کی روانی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ باپ کے فراق کے غم میں روتے رہنے کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہ رہا۔ والد بزرگوار کی جدائی، علی کی تلخ تنہائی، خلوت غزینی کی کیفیات اور مسئلہ فراق کی پیچیدگیوں کی وجہ سے آپ کو ذہنی اذیت پہنچی اور آپ اکثر و بیشتر مغموم رہتی تھی۔ جناب فاطمہ زہرا کی وفات کا وقت قریب آیا تو نہ اس معصوم کو بخار آیا، نہ درد سر عارض ہوا، بلکہ حسن اور حسین کے ہاتھ پکڑے اور دونوں کو ہمراہ لے کر قبر رسول پر گئی۔ قبر اور منبر کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی، پھر دونوں کو سینے سے لگا لیا اور ان سے لپٹ کر فرمایا کہ اے میرے بچوں، تم دونوں ایک ساتھ اپنے باپ کے پاس بیٹھو۔ اور امیر المومنین اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد بطول نے اسماء زوجہ جعفر طیار کو فرمایا، اے اسماء، تم میرے پاس سے الگ نہ ہونا، کیونکہ میں اس گھر میں چند وقت لیٹنا چاہتی ہوں۔ جب ایک ساتھ گزر جائے اور میں باہر نہ نکلوں تو تم مجھ کو ہی آوازیں دینا، اور میں جواب نہ دوں تو سمجھ لینا کہ میں رسول خدا سے ملحق ہو گئی۔ ایک ساتھ کے بعد اسماء نے جناب فاطمہ زہرا کی طرف مخاطب ہو کر آواز دی، اے دختر رسول، مگر کچھ جواب نہ ملا۔ پھر اسماء نے اپنا گریبان پھاڑا اور بولی کہ رسول خدا نے مجھے تیری وفات سے کیوں آگاہ نہیں کیا تھا؟ کیا دیکھتی ہیں کہ جناب فاطمہ لیٹی ہوئی ہیں؟ جب رات ہو گئی تو فاطمہ زہرا کو جناب امیر المومنین حضرت علی نے غسل دیا اور تابوت میں رکھا اور نماز پڑھی، اور حسنین سے فرمایا آؤ۔ جب ان حضرات نے اس معصوم کو دفن کرنا چاہا تو بقیہ کے ایک مقام سے آواز آئی، میری طرف لاؤ۔ اس جگہ ایک قبر کھدی نظر آئی اور اس معصوم کو اس قبر میں دفن کیا اور فرمایا کہ اے زمین، یہ دختر رسول خدا ہے۔ تب اس زمین سے آواز آئی، اے علی، غم نہ کیجیے، اللہ مہربان ہے، یہ دختر رسول ہے، خود شافع روز جزا ہے۔